یہ دنیا راز سے بھری ہوئی ہے اور آج ہم آپ لوگوں کے بیچ ایک ایسا ویڈیو لے کر آئے ہیں جو دیکھ کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں. جب منگولوں کی تلوار نے اسلامی دنیا کو جھکا دیا تھا، جب بغداد میں خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں، اس دور میں اناطولیہ کی زمین پر ایک بیج بویا جا رہا تھا، ایک امید کا، ایک انقلاب کا. سوگت نام کی ایک چھوٹی سی جگہ پر کائی قبیلے کے یودھا ارطغرل گاجی نے اپنے بہادری اور ایمانداری سے ایک نئی زمین حاصل کی تھی. انہوں نے اپنے قبیلے کو صرف زندہ نہیں رکھا، بلکہ انہیں وہ آزادی دی جس کی اس وقت کسی کو امید نہیں تھی. اسی بہادر یودھا کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا، عثمان. عثمان بچپن سے ہی اپنے والد سے جنگ، ہمت اور انصاف کے اصول سیکھتا رہا. وہ صرف تلوار چلانا نہیں جانتا تھا، بلکہ لوگوں کا درد سمجھتا تھا. اپنے قبیلے کے ہر چھوٹے بڑے انسان کے ساتھ ایک جیسا ویوہار کرتا، اور شاید یہی وجہ تھی کہ لوگ اس کی عزت دل سے کرتے تھے. ایک دن جب عثمان شیخ ایدبالی کے گھر مہمان تھا، وہاں اس نے ایک عجیب اور روحانی سپنا دیکھا. اس نے دیکھا کہ اس کے سینے سے ایک پیڑ اگتا ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں اور شاخیں چاروں دشاؤں میں پھیلتی جا رہی ہیں. اس کی چھاؤں تلے پوری دنیا سما رہی ہے. جب وہ صبح جاگا تو شیخ ایدبالی نے مسکرا کر کہا، یہ تمہاری قسمت ہے عثمان، اللہ نے تمہیں ایک بڑی سلطنت کے لیے چنا ہے. اسی روحانی رشتے کے ساتھ عثمان نے شیخ ایدبالی کی بیٹی بالا خاتون سے نکاح کیا. یہ نکاح صرف دو دلوں کا نہیں، بلکہ دو یقینوں کا ملن تھا، صوفیانہ علم اور جہاد کی تلوار کا. عثمان اب ایک ایسا لیڈر بن چکا تھا جو اپنے قبیلے سے آگے سوچ رہا تھا. اس کے سامنے دشمن تھا بیجنٹائن سامراجیہ، جن کے پاس مضبوط قلعے تھے، بڑی فوجیں تھیں اور گہری سازشیں بھی. مگر عثمان کے پاس وہ تھا جو ان کے پاس نہیں تھا، اللہ پر یقین، اپنے لوگوں کا بھروسہ اور انصاف کا جھنڈا. سب سے پہلا حملہ عثمان نے قلعہ حصار کے قلعے پر کیا. ایک چھوٹی سی فوج کے ساتھ بڑی چالاکی اور بہادری سے اس نے یہ قلعہ فتح کیا. اس کے بعد اس کی نظریں ایک ایک کر کے آس پاس کے بیجنٹائن قلعوں پر جا ٹکیں. انیگول، قلعہ حصار یعنی شہر، ہر ایک جیت اس کے قدموں کو مضبوطی دے رہی تھی. سال 1299 میں عثمان نے وہ اعلان کیا جس نے اتہاس کی دشا بدل دی. اب یہ علاقہ ایک آزاد سلطنت ہوگا اور اس کا نام ہوگا عثمانی سلطنت. نہ کسی تاج پوشی کا شور، نہ کسی دربار کی چمک، صرف ایک سادہ اعلان اور ایک پکا ارادہ. یہ سلطنت تلوار سے نہیں، انصاف سے چلے گی. عثمان نے غیر مسلموں کو بھی برابری کا درجہ دیا، ان کے دھرم کو سمان ملا، ان کی زمین کو حفاظت. اس وجہ سے دشمن بھی اس کے کردار کے قائل ہو گئے. عام لوگ خود بخود اس کی سلطنت میں شامل ہوتے چلے گئے. جیسے جیسے عمر بڑھی، عثمان کا جسم کمزور ہوا، لیکن اس کا ارادہ اور بھی مضبوط ہوتا چلا گیا. اس کا سب سے بڑا سپنا تھا بورسا کو فتح کرنا، مگر اس سے پہلے ہی وہ بیماری سے جوجھنے لگا. مرتے وقت اس نے اپنے بیٹے اورہان غازی سے کہا، بورسا کو جیتنا ہے لیکن تلوار سے نہیں، انصاف سے. اس کی وصیت پوری ہوئی. اورہان نے بورسا کو فتح کیا اور اپنے والد کو وہیں دفنایا، اس پہاڑی پر جہاں سے وہ اکثر اپنی سلطنت کا سپنا دیکھا کرتا تھا. عثمان غازی کوئی سادھارن سردار نہیں تھا، وہ ایک بنیاد تھا جس کی اینٹوں سے 600 سال کی سلطنت کھڑی ہوئی. ایک سلطنت جو 3 مہادویپوں میں پھیلی تھی، جہاں سورج کبھی ڈوبتا نہیں تھا. عثمان نے دکھا دیا کہ جب نیت صاف ہو، ارادہ مضبوط ہو اور دل میں خدا کا یقین ہو تو ایک قبیلے کا لیڈر بھی دنیا کا سب سے طاقتور سلطان بن سکتا ہے. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے. میں آپ کے بیچ ایسا ہی ویڈیو لاتا رہوں گا. تب تک کے لیے خدا حافظ.